قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدقة ترد البلاء۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روایت میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ انسان پر جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی بیماری آتی ہے تو شریعت نے ہمیں 3 چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے۔ پہلی چیز کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل امر پیش آتا تو حدیث میں آتا ہے کہ قال اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، جب آپ کی طرف کوئی مشکل امر پیش آتا تو آپ دوڑ کر فوراً نماز کی طرف جاتے تھے، متوجہ ہوتے تھے اللہ کی طرف۔ اور دوسری نمبر پر شریعت نے ہمیں کہا کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرو۔ انسان بیمار ہو گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ظاہری اسباب ڈاکٹر کی طرف رجوع کر لے، کیونکہ اگر یہ ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں کرے گا، ظاہری اسباب کو اختیار نہیں کرے گا تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں توکل کو امت کو سمجھایا ہے کہ توکل کیا ہے کہ ایک آدمی اونٹ کو لا کر باہر کھڑا کرتا ہے اور اس کو باندھتا نہیں ہے اور پھر نماز کی طرف مسجد کے اندر آتا ہے، کہتا ہے میں نے اللہ پر توکل کر کے اونٹ کو چھوڑ دیا ہے، ظاہر ہے وہ تو جانور ہے، وہ تو ایک جگہ میں نہیں رہے گا، چلا جائے گا کہیں۔ توکل یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک لکڑی کو گاڑ دو اور اس کے بعد اس کو رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لو۔ ظاہری سبب آپ نے سارا اختیار کر کے اب اللہ پر توکل کر کے کہ یہ اللہ کے حوالے ہے، آپ آ کر جو ہے مسجد میں نماز پڑھو۔ آپ گھر کا دروازہ کھول لیتے ہیں، گیٹ کھول لیتے ہیں اور گاؤں چلے جاتے ہیں کہ میرا اللہ پر توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے، وہ تو چوری ہو جائے گا۔ آپ اپنے گیٹ کو بند کر کے اور اس کو اچھی طرح سے تالا لگائے، تالا لگانے کے بعد 11 دفعہ اس پر آیت الکرسی پڑھ لیں اور اس کے اوپر آپ دم کر کے چلے جائے اور پھر کہے کہ میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، ابھی اللہ کے حوالے ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ظاہری سبب ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں۔ مولانا شیخ سرفراز خان صدر صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر سردی کے زمانے میں چادر نہیں اوڑھتا اوپر یا اور گرم کپڑوں کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اس حالت میں سردی سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ خودکشی ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ ان سے پوچھیں گے یہ جسم آپ کا تو نہیں تھا، یہ تو میری دی ہوئی امانت تھی، لہذا جسم کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب درکار ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ بیمار ہے، ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ گویا کہ خودکشی ہے۔ اور پھر آپ نے وحی کے ذریعے سے امت کو بہت ساری چیزیں سمجھائی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کلونجی کا استعمال کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کلونجی کا استعمال کرے اور اگلے دن جو وہ بوڑھا ہو جائے اور مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، یہ بڑھاپا بھی تو بیماری ہے۔ تو حضور نے امت کا یہ اعتراض بھی دور کر دیا کہ سوائے موت کے اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا اللہ نے کلونجی میں رکھی۔ اسی طرح شہد کے بارے میں آپ نے فرمایا شہد کے اندر شفا ہے، شہد آپ استعمال کریں بشرطے کہ خالص ہو، چینی والا نہ ہو، اس کا استعمال کریں تو اس کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھا۔ تو دوسرا کام ظاہری جتنے اسباب ہیں اس کو اختیار کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے امت کی توجہ دلائی ہے کہ صدقے کا اہتمام کرے کہ صدقے کی وجہ سے آئی ہوئی
نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک عورت کے دروازے پر ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ تو انہوں نے کچھ اٹھا کر اس کو دے دیا ہے۔ اس سے پہلے اس عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا، بڑا تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ واپس آ گیا۔ اس نے سارے واقعات سنا دیے کہ میں یہاں پر گیا، مجھے اس طرح لوگوں نے خرید کر آگے بیچ دیا۔ تو کہا میں ایک دفعہ جنگل میں سے گزر رہا تھا، ایک شیر میری طرف آ رہا تھا، تو میں نے کہا یہ ابھی مجھے ختم کر دے گا۔ جو ہی میرے اوپر حملہ آور ہونے لگا تو ایک شخص نمودار ہوا، اس نے اس شیر کو گریبان سے پکڑ کر دور پھینکا اور صاف دیر سے آواز آئی، لقمہ تم بھی لقمہ دے۔ ایک لقمے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اسے نجات عطا فرما دی۔ لقمے کے بدلے میں لقمہ ہے، یہ شیر کا لقمہ بن رہا تھا، اللہ نے جو ہے اس لقمے کی وجہ سے جو فقیر کو دیا تھا اس کو آزادی نصیب فرما دی۔ تو بھائی صدقے کا اہتمام ہو، لیکن اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ بہت سارے لوگ جیسے ہمارے ہاں بھی مسجد میں آ کر سوال کرتے ہیں۔ مسجد میں آ کر سوال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے بددعا دی ہے، مسجد کے اندر جو لوگ سوال کریں ان کو دینا بھی گناہ ہے۔ آپ فتاویٰ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان کو دینا بھی گناہ ہے۔ آپ نے اگر مسجد میں ایک شخص کو اس نے سوال کیا اور آپ نے اس کو 100 روپے دے دیے، فقہا نے لکھا ہے اس کے بعد آپ اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے 1000 روپے آپ صدقہ دیں کفارہ کے طور پر، پھر بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک شخص اگر مسجد میں آ کر سوال کرتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے جائیں، باہر 100 کی جگہ اس کو 1000 دے دیں، لیکن اس کو بھی گناہ سے بچائے، اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کو پیشہ بنا دیا ہے۔ اب دیکھو رمضان کی کتنی مبارک ساعت ہے، مغرب کا وقت دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ جو پنجاب سے آئے ہوئے ہیں یا نعتیں پڑھتے ہیں، ساتھ ڈھول بھی بجاتے ہیں، مبارک وقت کے اندر ڈھول بجانا کون سا اجر ہے؟ اور پھر پیغمبر کے تعریف کو اور نام کو آپ نے کمانے کا سبب اور ذریعہ بنا دیا ہے۔ لہذا ان لوگوں کو جو دے گا بجائے ثواب کے الٹا یہ گناہ جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ آپ نے تو گناہ کے اوپر اس کو ابھار دیا ہے۔ لہذا ان باتوں سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے۔ کل وہ جو آیا تھا مغرب کو اعلان کیا کہ میں کرسچن سے مسلمان ہوا ہوں، گھر والوں نے نکالا، میں نے اسے کہا یہ تو آپ نے 2 سال پہلے بھی آگے اعلان کیا تھا۔ کہتے مولوی صاحب ہمارا 2 سال پہلے بھی کیا، تو میں نے کہا ابھی تک آپ کو گھر نہیں ملا۔ تو یہ لوگوں کے یہ پیشور لوگ ہیں، اس لیے ان لوگوں کو گناہ کے اوپر مت مبارے اور ان کے گناہ کے اندر اپنے آپ کو شریک نہ کرے، تو سب کا یہ بلاؤں کو جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ایک دفعہ کچھ صدقہ دے دیا، 2 روٹیاں آپ نے صدقہ کر دی، اس کے بعد اپنی نوکرانی سے کہا کہ افطار کرنا ہے، روزہ ہے، کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے آؤ۔ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہوگا، 2 روٹیاں بھی وہ تو آپ نے صدقہ کر دی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، کوئی کھانا بھی لے آیا اور ساتھ سالن بھی دیا۔ رابعہ بصریہ نے جب اس کو کھولا، روٹیاں گنی، وہ 18 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ میری نہیں ہے، اس کو واپس کر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے دستک دی، روٹیاں اور سالن لے کے آئے۔ رابعہ بصریہ نے اس کو کھولا، گن کر شمار کیا تو 20 تھی۔ کہا یہ میری ہے۔ نوکرانی نے سوال کیا، کہا بڑی عجیب بات ہے، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ آپ کی ہے اور پہلے والی 18 آپ کی نہیں تھی؟ کہا میرا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، جو ایک روٹی کو اللہ کے راستے میں دے گا اللہ اس کو 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ 18 کیسے ہو گئی؟ اللہ مجھے 10 گنا دیں گے تو 2 روٹیوں کے بدلے میں اللہ 20 روٹیاں واپس کریں گے۔ تو بھائی اس طرح ہمارا ایمان بن جائے
اور پھر خاص کر ان حالات کے اندر تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، ظاہری اسباب تکالیف سے بچنے کے لیے جتنے ہیں اس کو اختیار کیا جائے اور صدقوں کا اہتمام کیا جائے، اور خاص کر اس آخری عشرے کے اندر جو صدقۃ الفطر جو واجب صدقہ ہے اس کو تو ہر شخص ادا کرنے والا بن جائے۔ 110 روپے کے حساب سے جو اعلان ہوا ہے ہر بندہ اس کو عید سے پہلے پہلے ادا کر دے، تاکہ روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آخری گزارش کہ آخری عشرہ آنے والا ہے، اعتکاف کا اہتمام فرمائے صاحب۔ ہمارے محلے کی مسجد ہے، جتنے بھی اس کے اندر رونق ہوگی، ساتھی بیٹھیں گے، مسجد آباد رہے گی، اعمال ہوں گے، اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑیں گے، اور ہمارے محلے کے اوپر آیا ہوا جو عذاب ہوگا اس کی وجہ سے اللہ اس عذاب کو جو ہے اٹھا لیں گے۔ انشاءاللہ اس کے اہتمام فرمائیں گے، اللہ عمل کے